بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسوسہ حقیقت میں ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے ممکنہ دو اسباب ہو سکتے ہیں۔ اس کا پہلا سبب شیطان ہے، یعنی شیطان انسان کے اندر مختلف قسم کے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے۔ وسوسہ ڈالنے والے شیاطین میں سے ایک شیطان کہ جس کا نام خناس ہے، اور ایک اور شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے کہ جس کا نام خنزب ہے۔ اصحاب میں سے ایک روایت کرتے ہیں کہ کسی شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے وسوسہ کے بارے میں شکایت کی۔ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے اندر طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ وہ شیطان جو تمہیں وسوسے میں ڈالتا ہے اس کا نام خنزب ہے۔ البتہ یہاں پہ یہ بات مد نظر رہے کہ شیطان جو وسوسہ کرتا ہے اس کے بھی کچھ ایسے اسباب ہیں جو انسان خود فراہم کرتا ہے۔ ان اسباب میں سے ایک بنیادی سبب غفلت ہے۔ انسان جب غفلت میں پڑ جاتا ہے تو طرح طرح کے خیالات اور وسوسہ شیطانی اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز کے اوقات کی پرواہی نہ کرنا اور احکام خمسہ، واجبات، مستحبات، مکروہات، مباحات وغیرہ کی بھی پرواہ نہ کرنا، اسی طرح طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے مابین جو صبح کا وقت ہوتا ہے اس میں انسان سو جائے، نیند کر لے، تو یہ بھی سبب بنتا ہے کہ اس کے اندر شیطان وسوسہ پیدا کرے۔ اب ہم پڑھتے ہیں وسوسہ کی علامات، یعنی کوئی شخص تشخیص کیسے کرے، پہچان کیسے کرے کہ شیطان نے اس کو وسوسہ کیا ہے یا نہیں۔ میں کچھ علامات بیان کروں گا کہ جو شخص وسوسے میں مبتلا ہوتا ہے اس میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر مٹی کا کھانا، وہ مٹی کھانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کئی افراد کے جو اس طرح کے کام انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح دانتوں سے ناخن کاٹنا، بجائے اس کو کسی نیل کٹر یا کسی اور چیز سے کاٹنے کے دانتوں سے ناخنوں کاٹتے، یہ بھی حقیقت میں وسوسہ کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح داڑھی کے بالوں کو کھانا، یعنی بعض افراد داڑھی کے بالوں کو منہ میں ڈالتے رہتے ہیں، یہ بھی وسوسے میں مبتلا ہونے کی ایک نشانی ہے۔ اس کے علاوہ خواہشات اور تمناؤں میں حد سے زیادہ مبتلا ہو جانا، کسی چیز کی خواہش دل میں پیدا اور اس میں انسان حد سے زیادہ آگے گزر جائے کہ اپنی اس خواہش کو پورا کرے، یہ بھی حقیقت میں ایک وسوسہ کی نشانی ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ بھولنا، بہت زیادہ شک کرنا اور بہت زیادہ سوچنا، انسان ہر ٹائم بیٹھا ہے سوچ رہا ہے، یہ بھی حقیقت میں وسوسہ کی نشانی ہے۔ وسوسہ کی یہی جو نشانی میں نے بیان کی کہ انسان سوچ میں ڈوبا رہے، صبح سے لے کر شام تک اس کے ذہن میں مختلف طرح طرح کے خیالات آتے رہے، وسوسے کی نشانی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ انسان کے صبح سے لے کر شام تک کئی طرح طرح کے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر انسان ہی وسوسے میں مبتلا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو انسان کے اندر خیالات پیدا ہو رہے ہیں، ہم ان خیالات کی تشخیص کریں گے کہ وہ خیالات کس قسم کے ہیں، کیونکہ جو خیالات انسان کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں یا تو وہ شیطان اس کے اندر ڈال رہا ہے، یا وہ کوئی فرشتہ ہے، یا نفس امارہ یا نفس لوامہ، کہ یعنی یہ چار قسم کی چیزیں جو ہیں انسان کے اندر مختلف القسم کے خیالات پیدا کرتی ہیں۔ اب اگر اس کی جو پیدا ہونے والی سوچ ہے وہ اس کو صحیح رستے پہ لگائے، وہ اس کو ابھارے نیکی کے کاموں کو انجام دو، وہ اس کو اس بات پہ ابھارے نماز پڑھو، وہ اس کو ابھارے کہ اچھے کام انجام دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ وسوسہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا نفس لوامہ اس کو اچھے کاموں پر ابھار رہا ہے۔ لیکن اگر خیالات کھانے پینے کے ہیں، شہوت کے ہیں، مال دنیا اکٹھا کرنے کے ہیں، یا اس طرح کے خیالات جو 24 گھنٹے اس کے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں، اگر اس طرح کے خیالات اس کے ذہن میں ہوں گے تو یہ وسوسہ ہے۔ پس جس انسان کے اندر اس طرح کی سوچ پیدا ہو جائے کہ ہر ٹائم وہ کسی مختلف چیزوں کے بارے میں سوچتا رہے، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ اپنی سوچ کو پاک کرے۔ ہم 100% یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سوچے ہی نہ، نہیں، ہر انسان کے ذہن میں سوچ پیدا ہوتی ہے، لیکن اسے چاہیے کہ اپنی سوچ کو اچھی جانب لے کر جائے۔ احادیث میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ 40 دن میں ہر انسان کو ایک بار وسوسہ ضرور ہوتا ہے۔ تو یعنی وسوسہ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے انسانوں کی اکثریت، بلکہ میں کہوں گا 90% سے زیادہ انسان جو ہیں وہ وسوسے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر یہ وسوسے بار بار آتے رہیں تو وہ عادت بن جاتی ہے، اور اگر عادت بھی اس حد سے بڑھ جائے تو وہ فطرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پس جب فطرت میں تبدیل ہو جائے تو حقیقت میں وسوسہ ایک بیماری ہے کہ جس کا ہم ابھی انشاءاللہ علاج بھی بتائیں گے۔ پس جس انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے اندر وسوسہ اس حد تک عروج پا چکا ہے
تو اس کو اپنا علاج کرنا چاہیے۔ ہم اس کے علاج کو 2 حصوں میں بیان کریں گے، ایک علاج اس ویڈیو میں اور دوسرا علاج انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ چونکہ یہ موضوع بہت زیادہ تفصیلی ہے اور یہ ایسا موضوع ہے کہ جس میں تقریباً ہر انسان مبتلا بے ہے، تو لہذا اس کا علاج بھی ہم تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ ہر شخص اپنی اپنی نوعیت کی تشخیص کر کے اس کا علاج کر سکے۔ اس کا پہلا علاج ہے دعائیں اور اذکار۔ دیکھیں، ہم جب بھی علاج کی بات آتی ہے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کوئی دوائی بتا دینی ہے، ہم نے کوئی میڈیسن بتا دینی، وہ کھائیں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ مادی علاج سے زیادہ بڑھ کر جو روحانی علاج ہے اس کے مقابل میں کوئی چیز نہیں، کیونکہ روحانی علاج ایسا ہوتا ہے کہ جس کا نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، اور جو دوسری دواؤں کی صورت میں ہم کھاتے ہیں اس کا فائدہ ہو نہ ہو نقصان اس کا ضرور ہوتا ہے۔ دعائیں اور اذکار، ان میں سے سب سے پہلی ہے استعاذہ، یعنی شیطان سے پناہ مانگنا۔ آیات میں بھی اس کے متعلق وارد ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، روایات میں بھی اس کی تفسیر آئی ہے۔ فقط ایک حدیث نقل کرنا چاہوں گا۔ کمیل ابن زیاد حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ مولا نے کمیل کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے کمیل، جب شیطان تمہیں وسوسہ کرے تو یہ الفاظ ادا کیا کرو۔ الفاظ کو غور سے سنیے گا، اعوذ باللہ القوی من الشیطان الغوی واعوذ بمحمد الرضی من شر ما قدر وقضا واعوذ برب الناس من شر الجنت والناس اجمعین، تو تم شیطان سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہ پہلا ذکر ہے کہ جو استعاذہ کے ضمن میں آتا ہے، یعنی شیطان سے پناہ مانگنا۔ دوسرا ذکر ہے لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ توحید کو اپنی زبان پر جاری کرنا۔ اس کے متعلق امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تمہیں وسوسہ کثرت سے ہونے لگے تو تم اقرار توحید کیا کرو، یعنی لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تیسرا ذکر ہے حوقلہ، جس کو لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم نے خدا سے حزن و ملال اور وسوسہ کی شکایت کی تو خدا نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا، اے آدم اپنی زبان پر جاری کرو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت آدم کا یہ ذکر اپنی زبان پر جاری کرنا تھا کہ ان سے وسوسہ دور ہو گیا۔ چوتھا ذکر ہے هو الاول والآخر، اس کو تکرار کے ساتھ اپنانا، اس کو دن میں کسی بھی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں۔ هو الاول والآخر، جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ مفید ہے۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ بعض اصحاب نے رسول خدا سے وسوسہ کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، جب تم اپنے دل میں کوئی ایسی چیز محسوس کرو تو کہو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ وسوسہ سے دوری اختیار کرنے کے لیے بہت ہی مفید اذکار ہیں۔ وسوسہ کے علاج کا دوسرا حصہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔